سب کی خدمت میں بہت بہت سلام. آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں, یقیناً آپ بھی ہوں گے. خدا یسوع آپ سب کو بڑی برکت بخشے. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی بہت سی اسٹیٹ ہوتی, بہت سی کنڈیشنز ہوتی. ان میں سے جو نمایاں ہے وہ دو اسٹیج, دو کنڈیشن. کون کون سی؟ یا تو انسان پریشان ہوتا ہے, نمبر 1, اور یا انسان خوش ہوتا ہے. یا پریشان ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے. اور تیسری کنڈیشن جو زیادہ عام نہیں وہ ہے درمیانی کنڈیشن, نہ خوش ہے نہ پریشان ہے, ایک روٹین کو پورا کر رہا ہے. اور یہ والی تیسری اسٹیج جو ہے یہ خدا کو پسند بھی نہیں ہے. کلام مقدس مکاشفہ 3 باب اگر اس کے بڑے پتیاں ہیں تمہیں لکھا ہے, تو نہ سد ہے نہ گھروں بلکہ نیب کر, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. تو یہ جو تیسری اسٹیٹ ہے نا, سرد والی نہ گرم والی, یہ خدا کو پسند ہے. چلیں فی الحال ہم بھی اس پہ توجہ نہیں کرتے, تھوڑا سا اس کو پیچھے کرتے ہیں. ہم 2 اسٹیٹوں پہ غور کرتے ہیں, 2 کنڈیشنز پہ غور کرتے ہیں. کون سی؟ نمبر 1, انسان پریشان ہو, مصیبت میں, مشکل میں. یہ اسٹیٹ زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو انسان پریشان. اس اسٹیٹ سے, اس کنڈیشن سے نمٹنے کے لیے ہمیں اس کا طریقہ آنا چاہیے. کلام مقدس میں لکھا ہے, بڑا اچھا طریقہ لکھا ہے, اگر اس کو اپنائیں گے. مقدسین لوگ بائبل مقدس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں, بائبل مقدس کی پیروی کرتے ہیں, تو ان ساری مشکلات سے گزرتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں تو اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے, اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے, کیا کرے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں جان بوجھ کر ہی بول رہا ہوں, صحیح کہہ رہے ہیں. اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے. مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ طریقہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ یاد صرف اسی وقت پڑھتے ہیں جب کسی بیمار پہ دعا کرتے ہیں, لیکن سب تک یہ بات نہیں پہنچ پاتی. یہ بہت اچھا طریقہ ہے بیماری پر, پریشانی پر, مصیبت پر فتح پانے کا. میرے ساتھ نکالیے یعقوب کا خط, اس کا 5واں خط. تیرہویں آیت, کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے. اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے. اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے. دعا کرے. اگر کوئی مشکل مصیبت ہم پر آن پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا سے پہلے کوشش کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو بتائیں. یہی طریقہ ہے, کسی جان پہچان والے کو بتائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو اور ہماری وہ مصیبت, ہماری مشکل کٹ جائے, کم ہو جائے. لیکن کلام مقدس میں یوں مرغوب ہے کہ جب کوئی تم میں مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے. کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا زندہ خدا ہر جگہ موجود اور ہمارے پاس ہوتا ہے.
بلکہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر ہوتا ہے۔ تو رشتہ دار بہن بھائی تو دور ہوتے ہیں، پہلے اس سے بات تو کریں جو قریب ہے۔ مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ دعا کس سے کرے؟ دعا کا مطلب یہ خدا سے مانگنا، خدا سے مانگنا، بندے سے نہیں۔ بندے سے مانگنا درخواست ریکویسٹ ہوتی ہے، جب خدا سے مانگتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ دعا۔ مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ کسی خادم کو کال نہ کریں، کسی خادم کو نہ بلائیں، نہیں، بلکہ یہاں پہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، خود کرے، خود مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ ہم دوسروں کے سہاروں پر ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اچھا ہوا جو ان کی نگاہیں بدل گئی، ورنہ یوں ہی کٹتی سہاروں پہ زندگی۔ ہم خود دعا کریں، خود تم میں جو مصیبت زدہ ہو وہ دعا کرے۔ پڑھیے گا دوبارہ۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، یہ نہیں لکھا کہ دعا کروائے۔ مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، دعا کرے۔ آج کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے خود کرنی ہے، پھر دوسرے سے ہیلپ لینی۔ دعا کے لیے دوسرے کو بعد میں کہنا، پہلے خود دعا کرنی۔ جی اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ جی ہاں، دوسری اسٹیج۔ اگر خوش ہو تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ حمد کے گیت گائے۔ حمد کے معنی ہے یسوع کی تعریف، خدا کی تعریف، رب الافواج کی تعریف۔ خوش ہو تو نغمے نہ گنگنائے، خوش ہو تو کیا کرے؟ حمد کے گیت گائے۔ اگر مصیبت میں ہے تو دعا کرنی، اگر خوش ہے تو کیا کرنا؟ حمد کے گیت گانا۔ آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا جو کچھ لوگ زیادہ ہی خوش ہو جاتے ہیں، جو زیادہ خوش ہو جاتے ہیں شاید شادیوں میں، تو بہنیں اور بیٹیاں بھی ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ خدا کے مقدسی لوگوں، یہ بائبل مقدس کا طریقہ ہرگز نہیں۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم میں کوئی خوش ہو تو کیا کرے؟ حمد کے گیت گائے۔ گیت گانے کس کے؟ حمد کے، جس میں یسوع مسیح کی تعریف ہے۔ اگر تم میں، تیسری کنڈیشن پھر آگے لکھا، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو بیمار ہو۔ مصیبت کئی طرح کی آتی ہے، مصیبت بیماری کی وجہ سے بھی آتی ہے، مصیبت کئی طرح سے آتی ہے اور بیماری کی وجہ سے بھی مصیبت آتی ہے۔ لکھا ہے اگر کوئی بیمار ہو، اگر بیماری کی وجہ سے مصیبت سمجھ رہے ہیں تو پھر کیا کرے؟ جی اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ جی ہاں، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو پھر کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ جی ہاں، کچھ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ میں اس کے خلاف نہیں، لیکن ان کے خلاف ضرور ہوں جو سیانوں کو بلاتے ہیں۔ بولتے کسی سیانے کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ کسی کو، کسی سیانے کو بلاؤ، اور جو سیانا ہوتا ہے اس کے اندر کیا بھرا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، کہ یہ جو سیانا ہے یہ دعا کر رہا ہے یا جادو کر رہا ہے۔ یہ سیانوں کے پاس بائبل مقدس نے ہرگز نہیں بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟ کیا بولا ہے؟ ایک دوبارہ پڑھیے۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ جی ہاں، کن کو بلانا ہے؟ کلیسیا کے بزرگوں کو، گلی محلے کے بزرگوں کو نہیں بلانا، جن کا اپنا کردار بھی ٹھیک نہ ہو، جو ہو سکتا نشے میں رہتے، ہو سکتا گاڑیوں
میں ہی ہر وقت اپنا ٹائم گزارتے ہیں، نشہ بازی میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں، دنیا داری کی باتوں میں گزارتے ہیں، ان کی بات ہرگز نہیں ہوتی۔ لکھا ہے بلانا ہے تو کس کو بلانا ہے؟ کلیسیا کے بزرگوں کو۔ اس میں ایج فیکٹر ہرگز نہیں۔ بزرگ جب یسوع پیدا ہوا تو اس کے متعلق لکھا وہ بزرگ ہوگا، وہ بچہ ہے، پھر بھی اس کے بارے میں لکھا بزرگ۔ ٹھیک، تو بزرگ وہ ہوتے ہیں جن کو خدا خود بزرگی عنایت فرماتا ہے۔ بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے، تیل مل کر اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ آگے کلیسیا کے جو بزرگ ہیں ان پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو ٹونے ٹوٹ کے نہ بتائیں، بلکہ ان کے لیے کیا کریں؟ تیل مل کے دعا کریں۔ پہلے کیا لکھا کہ خود دعا کرے، اور ابھی کلیسیا کے بزرگ آگے ہیں تو وہ بھی کیا کرے؟ دعا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو مین سورس، ہماری پاور، ہمارا زور، ہمارا محکم قلعہ کون ہے؟ یسوع۔ تو دعا اسی سے کرے، وہ بھی آئے تو وہ بھی اسی سے بات کرے۔ جی 15ویں آیت بڑی خاص ہے کہ یہ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں یہ کیسے ہونے چاہیے؟ یہ جو کلیسیا کے بزرگ ہیں یہ مقدسین ہونے چاہیے، یہ پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے والے ہونے چاہیے۔ جی، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، ایمان کے ساتھ ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ دعا ایمان کے ساتھ ہوگی تو بیمار بچے گا۔ یہ جو مقدسین ہوتے ہیں ان کو بھی مقدسین ہی رہنا چاہیے، اور دعا کرتے ہیں تو اسے ایمان کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ہمارا یسوع سنتا ہے اور ابھی جواب دے گا۔ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ کلام مقدس میں کے لیے کیا لکھا؟ اس کے باعث، دعا کے باعث کیا ہوگا؟ بیمار بچ جائے گا۔ بیمار مرے گا ہرگز نہیں، بلکہ بیمار بچ جائے گا۔ اور خداوند آگے اسے بڑی خاص جی پڑھیے۔ اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ پہلی بات کہ بیمار بچ جائے گا۔ بچ جائے گا کیا مطلب؟ کہ کبھی کبھی بیمار کی سٹیج یہاں تک پہنچ جاتی ہے، کنڈیشن کہ وہ موت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، کیونکہ غائب تو خدا ہی جانتا ہے، اس لیے یہی پتا ہوتا ہے کہ یہی لمحہ اگلا لمحہ موت کا نہ ہو، لیکن اس میں لکھا ہے بیمار کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ کل میرے سامنے ایک بڑی خطرناک سٹیٹ آئی، ایک بچہ تھا، بچے کے لیے دعا کی گئی، ICU میں تھا۔ جب دعا کی گئی، فون پہ دعا کر رہا تھا تو میں خود آپیدہ ہو گیا، کیونکہ بچے کی آہوں کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، تو بتایا جا رہا تھا کہ بچہ تڑپ رہا ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، چیخے مار رہا ہے۔ تو میں خود بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ اسٹیٹ، یہ کنڈیشن صحیح نہیں ہے، خطرناک ہے۔ لیکن پھر دعا کی یسوع تو اپنے لوگوں کے احوال پر نظر ثانی فرما، کیونکہ تیرا سچا وعدہ یہ ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس سے مریض، اس سے بیمار بچ جائے گا۔ تو یسوع ناصری یہ تیرا سچا وعدہ میرے ساتھ، تیرے لوگوں کے ساتھ، میرا ایمان ہے کہ یہ مریض، یہ بیمار بچ جائے گا۔ کچھ بھی اس کے ساتھ ہوگا نا، یہ پہلی بات یہ کہ اس کو زندگی ملے گی، بچ جائے گا۔ اور اگلی کنڈیشن کہ اگر اس نے کوئی گناہ بھی کیے ہوں گے تو ان کی بھی معافی، پڑھیے گا۔ اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی
माफी हो जाएगी। बड़ी बात है। अगर इसने कोई गुनाह भी किए होंगे तो उसकी भी माफी। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जब दुआ जैसे जैसे होती गई, दुआ के दौरान ही खुदा का शुक्र है वो बच्चा नॉर्मल हो गया, और जो ही दुआ खत्म हुई बड़े सुकून के साथ वो लेट गया, और खुदा का शुक्र है अभी उसकी कंडीशन बहुत बेहतर है, बल्कि हो सकता आज वो ICU से डिस्चार्ज कर दे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसका मतलब ये खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और हर वक्त जवाब देता है, और अपने कलाम को सच्चा साबित करता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जब आप भी दुआ करें तो बाप के सच्चे वादों को याद दिलाएं कि ये तेरा वादा है, और ये क्लेम करें कि ये वादा मेरे साथ है, तो यकीनन फतह है। जी आगे जी फिर लिखा है कि उसके गुनाह भी माफ किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी राज की बात है, बहुत बड़ी बात है कि गुनाह कोई और करे, दुआ कोई और करे और उसके गुनाह खत्म हो जाए। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। एक दफा मूसा ने खुदावंद से बड़ी जुर्रत पर जिसारत की, खुदावंद अपने लोगों के गुनाह को माफ कर दे, अगर तूने इनके गुनाह को माफ ना किया तो मेरा नाम भी किताबे हयात से निकाल दे खर्च कर। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी, जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। हर कोई अपने गुनाह का हिसाब दे, हर कोई अपने। मैं ये समझता हूँ ये यीशु मसीह नासरी के सलीब के बायस, फतह के बायस, खून बहाने के बायस ये हमें भी कुव्वत मिली, ये हमें बख्शिश मिली कि यीशु बाप ने अपने कलाम मुकद्दस में ये लिखवा दिया कि जब दुआ की जाएगी तो क्या होगा, बीमार बच जाएगा, और उसी दुआ के बायस अगर उसने कोई गुनाह भी किए होंगे तो उनकी भी माफी होगी। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात ये हमारे साथ है। बहुत सारी बातें जो अहद अतीक में कही गई और वो पूरा अहद जदीद में नजर आती है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। 16वीं आयत बड़ी खास आयत, गौर से सुनिए। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। जी हाँ, शिफा का बहुत बड़ा तरीका, तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने गुनाहों का इकरार। ये इसका मतलब हरगिज नहीं कि मैं कोई गलती गुनाह किया तो मैं किसी दूसरे को बताऊं कि मैंने तो फलां जगह पे ये किया, फलां जगह पे ये किया, और उसको भी मेरी सारी बुराइयों को पता चल जाए और वो किसी और को बताता रहे। जिस तरह भैन कहती है, भैन मैं तेरे नाल गल कर लगी किसी और ना करी, और शाम तक सारियां भैनों को पता चल जाता, वो भी उसको यही बात करती है, भैन मैं तेरे नाल गल कर लगी किसी और ना किसी, और बस घंटों मिनटों में सारी बहनों को पता चल जाता है। ऐसा गुनाह का इकरार करने का मतलब ये कि जिसका गुनाह किया है, जिसके साथ ज्यादती की है, जिसके साथ दगा की, जिसका दिल दबाया है, उसके सामने इकरार करे कि जो मेरी वजह से तुझे तकलीफ पहुंची मैं उसकी माफी चाहता हूं। उसके सामने अपने गुनाह का इकरार करे, जो उसके सामने अपने गुनाह का इकरार करे करो, और एक दूसरे के लिए दुआ करो। पहले इकरार और फिर मतलब जब इकरार करता है तो ये समझ ले कि इंसान अपनी गलती को मानता है कि मैंने ये गलत किया, अपने गुनाह का इकरार करता है तो मान लेता, तस्लीम करता है। और उसके बाद फिर क्या लिखा है, फिर एक दूसरे के लिए दुआ करो। फिर जिसने गुनाह किया है या जिसका गुनाह हुआ है, जिसके खिलाफ गुनाह किया, वो भी दोनों क्या करें, दुआ करें। एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। अगर कोई चाहता है शिफा पाना तो अपने गुनाहों का इकरार करे, तो फिर हम शिफा पाएंगे। ये है शिफा पाने का तरीका। खुदा का शुक्र अदा करते हैं।
جو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہر وقت جواب دیتا ہے. جو ایمان کے ساتھ دعا ہوگی اس سے بیمار بچ جائے گا. اور دوسرا آگے پڑھیے گا پوری آیت. راست باز کی دعا سے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جی ہاں، راست باز کی دعا کے اثر سے دعا اثر رکھتی ہے. دعا کیا رکھتی ہے جی؟ اثر رکھتی ہے. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ راست باز کی دعا سے ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. نہیں، کلام مقدس میں کیا لکھا جی؟ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ میری دعا سے بہت کچھ ہو، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں میری دعا سے بہت کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ہو، تو آئیے راست باز کریں. کیا کریں؟ راست باز کریں. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند سے آگے یہی دعا کریں. یسوع ناصری مجھے راست باز بنا، تاکہ میری دعا سے بہت کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ہو. کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کے پاس، اور یسوع ہمارا، یسوع میرا. اور جو یسوع کی پیروی کرے گا اس کی دعا سے بہت کچھ بلکہ سب کچھ ہو سکتا ہے.